محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سامعین کرام، دیدی و ملی اسلامی بھائیوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، آپ لوگوں کے سامنے میں نے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت پیش کی ہے، تلاوت کی ہے، جس کا تعلق اور اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہی ہے کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے. سامعین کرام، یقیناً ہم اور آپ غور و فکر کریں، ہم اور آپ سوچیں اور سمجھیں تو ہم لوگوں کو معلوم یہی ہوگا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس ماحول سے گزر رہے ہیں، یقیناً یہ دور فتنے والا دور ہے، یہ دور آزمائش والا دور ہے، یہ دور مصیبت اور پریشانی والا دور ہے. اب کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم اس دور میں ہمارے اوپر کوئی فتنہ لاحق نہیں ہوگی، کوئی انسان یہ نہ سوچے ہمارے اوپر اس دور میں کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم مجبور اور لاچار نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی اور ٹل بھی جائیں گی، ہمارے اوپر مشکلات آئیں گی اور ٹل بھی جائیں گی، چلی بھی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. ہم آپ کا امتحان لیں گے، ہم آپ کو آزمائیں گے، آپ کا ایگزام لیں گے. کس کے ذریعہ؟ خیر اور شر کے ذریعہ. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور یقیناً آپ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی میں دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے، خیر اور شر، برائی اور بھلائی. کبھی اللہ رب العالمین آپ کو بھلائی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین آپ کو برائی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین آپ کو اچھے طریقے سے آزماتا ہے، اچھے حالات میں آزماتا ہے، برے حالات میں آزماتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین ہر انسان کو ہر طریقے سے آزماتا ہے، چاہے مشکلات دے کر کے، چاہے پریشانی دے کر کے، چاہے خوشحالی دے کر کے، چاہے انسان کو مال و دولت دے کر کے، چاہے انسان سے مال و دولت کھینچ کر کے لے کر کے، چاہے انسان کو بیمار کر کر کے، چاہے انسان کو صحت تندرستی دے کر کے، ہر حال میں مسلمانوں، ہر حال میں انسان کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے، ایگزام لیتا ہے، امتحان لیتا ہے. اس لیے مسلمانوں صاحب ایمان ہو، اے ایمان والوں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا امتحان لے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آزمائے. کون اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہے، کون اللہ رب العالمین کا متقی پرہیزگار بندہ ہے، کون اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہے، کون بندہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں مگن رہتا ہے، اور کون ایسا بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے بغاوت کرتا ہے. سامعین کرام، فتنے کی کئی قسمیں ہیں. آئیے سب سے پہلے چیز ہم جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مال اور اولاد فتنہ ہے. اب بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہوں گے
کہ کس اعتبار سے مال فتنہ ہے، کس اعتبار سے اولاد فتنہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ انسان جب اللہ رب العالمین انسان کو مال و دولت سے نوازتا ہے، جب اللہ رب العالمین انسان کو خوشحال بنا دیتا ہے، جب اللہ رب العالمین انسان کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، امتحان لیتا ہے، کیا وہ بندہ میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں، کیا وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، کیا وہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں، کیا ایسا وہ بندہ میری عبادت سے غافل تو نہیں ہو گیا، بغاوت تو نہیں کر گیا ہے، سرکشی تو نہیں کر گیا ہے، کیا وہ بندہ اپنی مال و دولت میں گھمنڈ میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو بھول تو نہیں کیا ہے، کیا وہ بندہ سیدھے راستے پر ہے یا نہیں، کیا وہ بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں، اللہ اس کے رسول کو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نہیں، اس کے بتائے طریقے پر چلتا ہے یا نہیں۔ اس لیے مال فتنہ، اگر جب انسان اس کے برعکس کرے گا، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرے گا، واجب کردہ چیزوں کو بجا نہیں لائے گا، اللہ رب العالمین نے جو انسان پہ فرض کیا ہے اس کی فرائض کی ادائیگی نہیں کرے گا، تو وہ انسان فتنہ ہو جائے گا، وہ مال فتنہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان مالداری کی میں مگن ہے، اپنے مال و دولت میں مگن ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں نہیں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بھی فتنہ ہے۔ اب اولاد کس اعتبار سے فتنہ ہے؟ اولاد کس اعتبار سے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال بھی دیا، اولاد بھی دیا، اولاد سے نواز دیا۔ اب وہ اولاد کیا آپ کا نافرمان بیٹا ہے یا اللہ رب العالمین کا فرما بردار بیٹا؟ آپ یہ غور کیجیے کہ اگر وہی اولاد آپ کا نافرمان بیٹا ہے، وہی اولاد جب اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرے گا، شرکت ہو جائے گا، دھوکہ باز ہو جائے گا، غلط راستے کو اپنا لے گا، جب وہی اولاد اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ اولاد کتنا ہو جائے گا۔ یہی اولاد یہ ہے جو آپ کے اور ہم لوگوں کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو، اس اولاد کے دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مال بھی دیا، اولاد بھی دیا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں، اور تربیت کا نتیجہ ہی اچھا ہوگا۔ جب انسان اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرے گا تو وہ اولاد باقی نہیں ہوگا، وہ بیٹا باقی نہیں ہوگا، وہ بیٹا شرکت نہیں ہوگا، وہ بیٹا اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا، وہ بیٹا اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا، آپ کا بھی عزت و احترام کرے گا، آپ کے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے گا، آپ کے حق میں دعائیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کی، ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرا ایک ایسا شخص جو علم والا ہو اور اس کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا شخص اور ولد صالح یدعو له، ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا بیٹا جو نیک ہو، صالح ہو اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، غور کیجیے، آج کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم خود نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہم خود جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، بچے کو تلقین نہیں کرتے ہیں، بیٹا اٹھو چلو اللہ رب العالمین کی دربار میں عبادت تو کر دیا۔ یہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، البان والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ زینت ہے دنیاوی زندگی کے لیے، زیب و زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور جو اللہ رب العالمین کے ہاں باقی ہونے والے ہیں نیک عمل۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیک عمل کریں، عمل صالح کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور دوسرا فتنہ کیا ہے؟ شہوات کا فتنہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ کہ لوگوں کے لیے، عورتوں کو شہوت کے لیے متعین کر دیا گیا، مزین کر دیا گیا،
اور اسی طریقے سے اولاد کو بھی مزین کر دیا گیا، اور یہ جو سونے چاندی ہیرے جواہرات ہیں یہ سب بھی مزین کر دیا گیا۔ اب یہ شہوت کا فتنہ کس اعتبار سے؟ عورتوں کے لیے، اولاد کے لیے، مال و متاع کے لیے۔ اب ایک انسان جوانی کے عالم میں پہنچ گیا ہے، اب اگر اس انسان شادی نہ کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، وہ غلط راستے کی طرف چلے جائے، دوسروں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے، اس کے اندر وہ شہوت ہوتی ہے، پانے کی جو چیز ہوتی ہے، جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے ایک عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے اگر وہ انسان ناجائز طریقے سے کرنے لگے تو یہ شہوت اور یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے شادی ہونے کے بعد جب انسان اولاد سے محروم ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین اس کو اولاد سے نہیں نوازتا ہے، انسان بہت محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دوائیں بھی کرتا ہے، لیکن تھک جاتا ہے جب وہی انسان کسی دوسرے راستے کو اپنا لیتا ہے، مثلا دعا اور تعویذ کو اپنا لیتا ہے، غلط طریقوں کو اپنا لیتا ہے، تو یہ بھی ایک شہوت ہوتی ہے اولاد پانے کے لیے۔ تو وہ انسان دوسرے بھی طریقوں کو اپنا لیتا ہے، ایسے طریقوں کو اپناتا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو منع کیا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو منع کیا ہے، اس راستے پر جانے کے لیے منع کیا۔ اگر آپ اس راستے پر جاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی ایک شہوت ہوتی ہے انسان کی، یہ اولاد مل جائے۔ اسی طریقے سے مال و متاع، مال کے لیے کس طریقے سے شہوت ہوتی ہے؟ انسان کی شہوت یہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کتنا جلدی بڑا آدمی بن جاؤں، کتنا جلدی مالدار ہو جاؤں، تو وہاں پر وہ انسان حلال اور حرام کی تمیز کرے بغیر پیسہ کمانے لگتا ہے، پیسے کو کھینچنے لگتا ہے، اپنے قابو میں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شہوت ہوتی ہے کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ایک شہوت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ رسول المآب، یہ تمام کے تمام چیزیں دنیا میں رہنے والی ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے ہے، اور اصل ٹھکانہ ہمارا اور آپ کا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ شبہات کا ہے، شک و شبہات کا۔ آج ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں چیز پائی جاتی ہے کہ بہت لوگ شک کرتے ہیں، شبہات کرتے ہیں۔ وہی لوگ شک و شبہات میں ڈالتے ہیں جس کے دلوں میں فتور ہوتا ہے، جس کے ارادے غلط ہوتے ہیں، جن کا رویہ غلط ہوتا ہے، وہ حق باتوں کو چھپا کر کے غلط باتوں کو پیش کر دیتے ہیں دوسروں کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے لوگ آپس میں لڑے، جنگ و جدال کریں، اور اسی شک و شبہات کی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اپنوں سے لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھیں، عام ہے یا نہیں ہے؟ یہ فتنہ ہے نہیں فتنہ ہے؟ غور کیجئے میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو دور ہو جاتے ہیں، اسی معاملے میں بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، اچھے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی شبہات کی وجہ سے، اسی شک کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں جو شکوک ڈال دیتے ہیں، اسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جانی دشمن ہو جاتے ہیں، جنگ و جدال ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں ہم ان کو مار دیں گے، وہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک شبہات کا بھی فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے دور رہیں۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ یہ بھی ہے میڈیا کا۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، بچے کے موبائل میں سوشل میڈیا کا نیٹ ورک رہتا ہے، بچہ موبائل کا عادی رہتا ہے، چاہے وہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہو، اخبار کے تعلق سے، سوشل میڈیا ہو یا موبائل کے تعلق سے۔ ہم اور آپ خود غور کریں، ہر گھر میں ہر بچوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، کیا اس موبائل کے ذریعے وہ انسان اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے یا نہیں؟ آپ غور کیجیے میرے بھائیوں، کیا وہ انسان اس موبائل کا استعمال جائز طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں؟ آج موبائل میں بہت سارے فحاشی چیزیں ہوتی ہیں، بے پردے والی چیز ہوتی ہے، اور لوگ اسی چیز کا شوق سے استعمال کرتے ہیں، لوگ شوق کے ساتھ سنتے ہیں، لوگ شوق کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو چیز ہم اور آپ کو ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ لگتا ہے پھیلانے میں، وہ چند منٹ میں ہوتا ہے۔ اور اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ
لوگوں کو ان تمام فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اگر ہم اس فتنے کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کیا چیز اپنائے کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے، ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ آئیے سب سے پہلے چیز دیکھتے ہیں، اگر ہم اور آپ کو اس فتنوں کے دور سے گزرنا ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے پناہ کرو۔ انسان کے اوپر کوئی بھی پریشانی لاحق ہوگی، انسان کسی بھی چیز سے، کسی بھی مشکلات سے پریشان رہے گا تو اس کا جو حل کرنے والا ہے اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ٹال سکے۔ تو ایک مسلمان کا فریضہ یہ بنتا ہے، ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے پناہ طلب کرے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو ان چیزوں سے جو ظاہر ہے اور ان چیزوں سے جو باطن ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے ہیں ایسے فتنے سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد اگر جب تم نماز کی ادائیگی کرو تو فقل، آپ کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ کیا کہا، بہت اچھے انداز سے اللہ رب العالمین، اے محمد آپ اللہ رب العالمین سے سوال کیجئے، کیا کیجئے، فعل الخیرات، اچھے بھلائی کام کرنے کا، وترک المنکرات، اور برائی روکنے کا، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا۔ میرے بھائی اور دوست، کتنی اچھی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھائی ہے۔ انسان نماز میں اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، نماز کے علاوہ پہاڑ ہو ہر وقت اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، چاہے جس اوقات میں چاہے جہاں ہو اللہ رب العالمین سے دعائیں کر سکتا ہے، پناہ طلب کر سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی انسان آیا ہے تو معصوم انل خطا نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گنہگار نہیں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ نہیں کیا ہوں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کے ساتھ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے، بخشش طلب کرنا چاہیے، مغفرت کرنی چاہیے، پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسری ذمہ داری یہ مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ عقیدے توحید پر قائم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ پریشانی اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے، اور ہر انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی پریشانی ہمارے اوپر لاحق ہوئی ہے، جو بھی پریشانی ہمارے پاس آئی ہے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اس پر ہر انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو مکمل یقین رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے، بیمار ہے، چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے، برا بھلا کہ اللہ نے ہمارے اوپر ہی کیوں یہ بیماری لائی کیا، اس طریقے کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی پریشانی آئے، جو بھی مصیبت آئے، یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے، عقیدے توحید پر ڈٹ جانا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہے، اللہ رب العالمین ہی اس کو ٹالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ میرے بھائی اور دوستو، ابھی کچھ سال پہلے ہمارے پاس ایسی مصیبتیں آئی تھی، پریشانیاں آئی تھی کہ پورے کاروبار بند ہو گئے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین کے عقیدے پر ڈٹ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے وہ لوگوں جو لوگ کہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاؤ، قائم دائم رہو، یہ نہیں لڑکھڑاتے، یہ نہیں شرکیہ کام کرنے، یہ نہیں ایسے کام کرو کہ اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اگر کوئی انسان ڈٹ جاتا ہے، قائم دائم رہتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور جنت کی بشارت دیتا ہے۔ کیا کوئی انسان جنت نہیں چاہتا ہے؟ کیا انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ جنت حاصل کرے؟ کیا کوئی انسان دوزخ میں جانا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم، اور جنت کی بشارت ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عقیدے پر قائم اور دائم رہیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. یہ نہیں مصیبت آنے کے پر چلے جائے فلاں بابا کے پاس، فلاں پیر کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں آدمی تعویذ کر دینے سے ہماری بیماری دور ہو جائے. ہرگز نہیں. دعا کرائیے، دوا کرائیے، لیکن اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھیں. اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرائیے. اللہ رب العالمین کی توحید میں کسی کو شریک مت ٹھہرائیے. یہی ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک مسلمان کا فریضہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے توحید پر، اس کے اسماء و صفات پر، ربوبیت پر قائم اور دائم. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بھی اختلافات ہوں، کوئی بھی مسائل ہے، تو ہم کتاب و سنت اور کتاب اللہ پر قائم اور دائم. میرے بھائیو اور دوستو، جو بھی انسان اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے. اس کے دل میں ایسی چیزوں کو بٹھا دیتا ہے کہ اس کا دل رہنمائی کی طرف جانے لگتا ہے. آج ہم اور آپ اپنے سماج میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ طرح طرح کے اختلافات ہیں. لوگ ایک دوسرے کے اختلافات میں مشغول رہتے ہیں اور طنز کستے ہیں، اور اختلاف کرنے یہاں تک نہیں، میڈیا تک آ جاتے ہیں اختلاف کرنے میں، اسلام کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارا آپسی مسئلہ ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارا آپسی مسئلہ ہے. کوئی بھی مسائل میں اختلافات ہو، کسی بھی تعلق سے، کسی بھی مسئلے سے، کسی بھی چیز سے، ہم اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹھ کر اس کو سلجھائے، اور وہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے طریقے. میرے بھائی اور دوستو، یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، یہی خلفائے راشدین کا طرز عمل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم لوگ خلفائے راشدین و مہدیین کے نقش قدم پہ چلو گے تو ہمیشہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور کبھی بھی بدعات ایجاد نہیں کرنا، اور ہر بدعات ایجاد کرنے والا گمراہی اور گمراہی جہنم کی طرف لے جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ہم اور آپ کو یہ تلقین کر دی ہے کہ جب ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کسی چیز کا اختلاف ہو تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترکتم فیکم امرین، میں آپ کے سامنے دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر ان دو چیزوں کو آپ تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن، کتاب اللہ اور سنت. لیکن جب ہمارا کوئی اختلاف ہے، اختلافی مسائل آتے ہیں ہمارے درمیان، تو ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ کتاب اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے اپنی رائے پیش کریں، اپنے اپنے مسئلے کی رائے پیش کریں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم ہوتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے مطابق جو بھی ہے حل نکالیں. یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر طنز کسیں، یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کے باتوں پہ آ کر کے جھگڑے لڑائی کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ جماعت میرے جماعت سے الگ. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان جماعت سے اختلاف کر گیا، اور وہ جماعت سے الگ ہونے کے بعد وہ اپنا ایک الگ جماعت. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کے درمیان کوئی بھی اختلاف ہو، گھروں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل جاتے ہیں، ملتے ہیں، اسی طریقے سے جماعت کا مسئلہ ہے، کوئی بھی اختلافات کا مسئلہ ہے جماعت کے تعلق سے، تو ہم اور آپ کو جو بھی حل نکالنا ہے ایک جگہ ہو کر کے، ایک جگہ بیٹھ کر کے اس کا حل نکالیے. اختلافات مت کیجیے، الگ مت ہوئیے، لوگوں کو ہنسائیے مت، لوگوں کو ٹھٹے مارنے کے لیے ہم اور آپ کو یہ چیزیں نہیں دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن غالباً راوی حدیث حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتا تھا تو شر کے بارے میں شر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں برائی اور کافر تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی بدولت اب میں اس میں آ گیا ہوں، بھلائی میں اور اسلام سے
اسلام میں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کے علاوہ بھی کوئی شرط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کوئی بھلائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بھلائی ہے لیکن ضرورت۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت ایسی چیز ہے کہ لوگ ہمارے ہی جماعت میں سے رہیں گے، لوگ ان کو اچھی باتیں بتائیں گے، ان کو اچھی باتیں بتائیں گے، اختلافات کریں گے، کچھ لوگ ان کی باتیں مانیں گے، کچھ لوگ ان کی باتیں مانیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں ہماری ذمہ داری یہ بنی چاہیے کہ ہم اختلافات نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، فرقے بازی الگ الگ اختلافات نہ، گروہ بندی مت۔ اس لیے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے آزمائش کے دور میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری، مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اللہ رب العالمین اور کتاب سنت رسول پر چلنے کے طریقے پر چلیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان جو بھی اختلافات ہیں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم اور دائم رکھ۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا